اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون بصير۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے کچھ گناہ بھی دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہوئے کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان کافروں کو ہدایت پر لے آنا کچھ آپ کے ذمے فرض یا واجب نہیں، لیکن خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت پر لے آویں۔ اور اے مسلمانوں، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے فائدے کی غرض سے کرتے ہو، اور تم اور کسی غرض سے خرچ نہیں کرتے۔ باخبر رضا جوئی ذات پاک حق تعالیٰ کے، اور نیز جو کچھ مال خرچ کر رہے ہو یہ سب یعنی اس کا ثواب پورا پورا تم کو مل جاوے گا، اور تمہارے لیے اس میں ذرا کمی نہ کی جاوے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً مکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو توغنگر خیال کرتا ہے۔ ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے البتہ تم ان کو ان کی طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرہ پر اثر ضرور آ جاتا ہے، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں اور دن میں یعنی بلا تخصیص اوقات پوشیدہ اور آشکارا یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ مغمون ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیعو کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے اور اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر عوض کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار عصیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغمون ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو، اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا بدلہ پورا ملے گا، اور ان پر نہ کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، سہولیت کا، عافیت کا معاملہ فرما، دین پر چلنا آسان فرما، دین کا چشم جاری فرما۔ اے اللہ دین کا دائی سے دائی پیدا فرما، ہدایت کو عام فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، دونوں جہاں میں سرخ روئی پیدا فرما۔ اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی قبر کا عذاب مبتلا ہیں سب کو بری فرما، سب کو رہا فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی جائز ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے سب کو بری فرما، سب کو رہا فرما۔ اے اللہ جتنے بھائی قبر کا عذاب مبتلا ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ماں باپوں کی عمر میں زندگی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے یہ کلام پاک پڑھا ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعا مانگی ہیں ان سب میں حصہ نصیب فرما، جن چیزوں سے فنا چاہیے ہم بھی فنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس مختصر سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ طفیل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔